بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن جاری و ساری ہے اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جادو۔ جادو قرآن مجید کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے کیونکہ اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے۔ عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں اور اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ خفیہ طور پر کسی کے اوپر اثر انداز ہونا۔ جیسے حدیث میں ہم پڑھتے ہیں ان من البیان لسحرا، کہ بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں جن میں جادو ہوتا ہے، یعنی جو مقرر ہے وہ آپ کو اتنا متاثر کر دیتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اسلامی شریعت کی تعریف ہے، اسلامی اصطلاح ہے جادو کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ جنتر منتر ہوتے ہیں، کچھ گرہیں لگانا ہوتا ہے جس کی عام طور پہ سمجھ نہیں آتی، اور ان سے انسان کے دل پر، دماغ پر اور جسم پر اثر انداز ہوا جاتا ہے، اور یہ جو تاثیر ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس سے انسان کو بیمار کیا جا سکتا ہے، انسان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور میاں بیوی میں جدائی ڈالی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ لوگ لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب کسی کو بھی اس کی تعلیم دیتے یعنی اس جادو کی، تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا مت ہونا۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالی جا سکے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے یعنی جادو سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے ہم تین چیزیں واضح طور پر اخذ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو جادو ہے یہ ایک علم ہے، یہ سیکھا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس علم کا حاصل کرنا کفر ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس علم کی تاثیر بھی ہے، لیکن یہ جو تاثیر ہے اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، جب تک اللہ نہ چاہے اس کی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وہی جادو کو سیکھتے ہیں اور جادو کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جادوگر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے تو انہوں نے آ کے چیلنج کیا، دعوت دی کہ آپ اپنا کھیل کھیلیں، جادو دکھائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ، کہ جب انہوں نے
اپنا جادو چلا، اپنا کھیل کھیلا، کرتب دکھایا جادو کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم پیش کر رہے ہو یہ تو جادو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کا کھیل نہیں چلنے دیتا۔ مفسدوں کا جو عمل ہے، جو لوگ زمین میں برپا کرنا چاہتے ہیں فساد، اللہ تعالیٰ ان کا کھیل کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جادو سے اور جادوگروں سے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان سے اللہ کی پناہ مانگیں، کیونکہ یہ شریر لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، اور یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کا حاصل کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الفلق، آخری سے پہلی سورت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں ان جادوگرنیوں سے جو گرہیں لگاتی ہیں، ان پر پھونکے مارتی ہیں، یعنی جادو کے غرض سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آئیں ان لوگوں سے جو جادو کا عمل کرتے ہیں۔ تو ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، اور یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھے، اللہ نے ان کے جادو کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم جادو کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اور وہ جادو کیا تھا؟ احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا، کیونکہ ایک اور مقام پہ اسی جادو کے حوالے سے اور انہی جادوگروں کے حوالے سے جو فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ گمان گزرنے لگا ان کے جادو کی وجہ سے کہ یہ جو سانپ انہوں نے پھینکے ہیں یہ رینگ رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، ہل رہے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے، اور ان پر بھی اس جادو کا اثر ہو گیا، کیونکہ انہیں بھی یہ گمان گزرنے لگا کہ واقعی یہ جادو ہے، اور واقعی یہ سانپ جو ہیں یہ چل پھر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا اور آل فرعون کا ذکر کیا ہے، اور جادو کی مذمت کی ہے۔ اسلامی شریعت میں جادو کا یا جادوگر کے بارے میں کیا حکم ہے، اس میں تمام امت کا اجماع ہے، تمام علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ جادو کرنے والا کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہ جادوگر کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، یعنی باقاعدہ اس پر مقدمہ چلایا جائے گا، اور اسے یہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے، میجر سینٹنس، یہ دی جائے گی، اور یہ بھی کہ اسے توبہ کا موقع نہیں دیا جاتا۔ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں کہ اس کے لیے توبہ کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں صحابہ اکرام کی زندگی میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام گورنرز کو لکھا کہ جتنے بھی جادوگر ہیں ان سب کو سزائے موت دے دی جائے۔ تو راوی کہتا ہے جو کہ صحابی ہیں کہ ہم نے پھر 3 جادوگروں کو سزائے موت دی۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کی ایک نوکرانی تھی، اس نے جادو کیا تو حضرت حفصہ نے حکم دیا کہ اسے بھی سزائے موت دے دی جائے، اور یہ حکم جو ہے ان کا نافذ ہوا، اس جادوگرنی کو سزائے موت دے دی گئی۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی جائے، سر قلم کر دیا جائے۔ اور یہی پھر جو فتویٰ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، امام مالک کا بھی ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، یعنی علماء کی اکثریت کا یہی فتویٰ ہے، جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اسی کے مطابق ان کا بھی عمل ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک یہودی قبیلہ تھا بنو زریق، وہاں کا ایک فرد تھا یہودی جس کا نام لبید بن عاصم ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، وہ جادوگر تھا، تو اس نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک نوکرانی تھی، اس کی خدمات لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس نے چرائے، جو کنگھی میں بال ٹوٹ کے پھنس جاتے ہیں وہ اس نے منگوائے اور ان پر جادو کیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ آپ پر کچھ اثر ہوا ہے تو فوراً جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ والناس کی تلاوت کریں۔ آپ نے تلاوت کی تو اس سے جادو کا اثر جو ہے وہ زائل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے۔ ناظرین، یہ جو جادو ہے، جس طرح یہ حرام ہے، اسی طرح اس کے ساتھ کچھ اور بھی پیشے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اس میں جو علم نجوم ہے، جو ہمارے ہاں کافی مشہور ہے، لوگ پھٹے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، یہ علم بھی حرام ہے۔ کاہن ہوتے ہیں، وہ قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، ہتھیلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عربی میں ان کو عراف کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ان کے پاس جاتا ہے اور ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو گویا کہ اس نے جادو کیا، جادوگر کی تصدیق کی، اور اس نے اس کلام کا کفر کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کیونکہ جادو جو ہے، یا یہ جو جادوگر ہیں، یا یہ جو کاہن ہیں، یا عراف ہیں، یا نجومی ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب ہے، یہ مستقبل کی بات بتا سکتے ہیں، اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس علم غیب ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم الغیب صرف وہی ذات ہے اور کسی کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچ سمجھتا ہے، تو گویا کہ اس نے اس کلام پر، اس قرآن کا کفر کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اتا عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل له صلاة 40 یوما، کہ اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس جاتا ہے، اس سے کچھ پوچھتا ہے اور پھر اس کی بتائی ہوئی بات کو مان لیتا ہے، سچا اس کی تصدیق کرتا ہے، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یعنی اتنی بڑی سزا ہے۔ تو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ان لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کفر کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، اور ان کے علم کو کفر کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی پر یہ آزمائش آ جاتی ہے، اگر ہم میں سے کسی پر جادو ہو جاتا ہے، تو اس جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے کیا آپ کسی جادوگر کی ہیلپ لے سکتے ہیں، کسی جادوگر کی مدد لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ جادو ہو جاتا ہے تو اس کا علاج قرآن مجید کی تلاوت سے ہے۔ بہت سی ایسی آیات ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں، ان کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہی سوال جو ہے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی جو شفا ہے وہ حرام چیز میں نہیں رکھی۔ ما جعل اللہ شفاء امتی فی ما حرم علیہا، یعنی جس چیز کو اللہ نے شیطان کا کام کہا ہے، جس چیز کو اللہ نے کفر کہا ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اس میں اللہ نے شفا نہیں رکھی میری امت کے لیے۔ تو آپ کا یہ بھی فرمان ہے لا تداووا بحرام، کہ حرام سے اپنا علاج نہ کرو۔ تو لہٰذا اگر یہ شیطانی عمل ہے، حرام ہے، تو اس میں شفا نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ جادو کا توڑ جو ہے وہ ہم جادو میں ڈھونڈیں، یہ منع ہے۔ جادو کا توڑ قرآن مجید میں ہے، قرآنی آیات میں ہے، قرآن مجید کی آیات سے دم کرنے میں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ
یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ستاروں کا علم ہے، اور یہ کہ جو ستارے ہیں وہ ہماری زندگی میں ان کا عمل دخل ہے، تو یہ بھی جادو کا ایک حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، کہ جس نے ستاروں کا علم حاصل کیا اس نے جادو سیکھا۔ جتنا زیادہ وہ ستاروں کا علم حاصل کرے گا اتنا زیادہ وہ جادو میں پڑ جائے گا۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، جادو ہو، کہانت ہو، نجومیوں کا علم ہو، یا ستاروں کا علم ہو، یا یہ جو پامسٹری ہے، ہتھیلی دیکھ کے قسمت کا ہاتھ بتاتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اور اس کی ہماری شریعت میں نہ اللہ نے اجازت دی ہے، نہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو چیز حرام ہے اس میں میری امت کے لیے شفا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فضول قسم کے علم سے، جس کا حاصل کرنا کفر ہے، ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے توجہ سے بات سنی۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔